السلام علیکم ساتھیوں، آپ کی خدمت میں پیش ہے آج کل کی صورتحال کے بارے میں ایک تحریر۔ تو پہلے تحریر سنیے، پھر میں اس کے بارے میں تھوڑا سا فیڈ بیک دوں گی۔ یہ ہے کلبھوشن یادو پر قومی عدالت میں کیس چلا، جہاں کلبھوشن یادو کو بولنے کا پورا موقع دیا گیا۔ کلبھوشن نے تمام جرائم اور پاکستان میں دہشت گردی کا اعتراف کیا، جس کے بعد فوجی عدالت نے کلبھوشن یادو کو سزائے موت سنا دی، اور فوجی عدالت کی سزائے موت سنانے کے بعد آرمی چیف نے بھی کلبھوشن یادو کو لٹکانے کی توثیق کر دی کہ اچانک پتہ چلا کہ بھارت عالمی عدالت انصاف میں جا پہنچا اور پاکستان کی جانب سے نواز شریف نے شرارت کرتے ہوئے عالمی عدالت کے اختیارات کو تسلیم کر لیا۔ یہاں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ جو غدار وطن پاکستان میں بھارت کا یار ٹولہ ہے، یہ آپ کو کبھی نہ بتائے گا کہ عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پاکستان پر اس وقت تک لاگو نہیں ہوتے جب تک پاکستان عالمی عدالت انصاف کے اختیارات کو کسی بھی کیس میں خود تسلیم نہیں کرتا۔ نہ ہی بھارت پاکستان کے عالمی عدالت انصاف میں لے جانے کا اہل تھا۔ بس یوں سمجھے کہ دونوں فریقین کا عالمی عدالت انصاف جانے کے فیصلے پر متفق ہونا لازمی ہے۔ اگر عالمی عدالت انصاف کے اختیارات کو تسلیم کیے بغیر ہم کلبھوشن کو لٹکا دیتے تو قصہ ہی ختم ہو جاتا۔ غدار وطن اور 80,000 شہداء کے لہو کے سوداگر نواز شریف نے نہایت خاموشی سے بھارت کی خواہش پر عالمی عدالت انصاف کے اختیارات کو تسلیم کرتے ہوئے بھارت کا راستہ کھول دیا تاکہ وہ آسانی سے کلبھوشن یادو کی پھانسی کو روک سکے، یا کم از کم اس کیس کو عالمی سطح پر اتنا لٹکا سکے۔ یوں سمجھے کہ خود نواز شریف نے کلبھوشن یادو کو NRO دیا۔ جب ایک بار آپ عالمی عدالت انصاف میں چلے گئے تو ان کے اختیارات کو تسلیم کر لیا، انہیں مداخلت کی اجازت دے دی، تو اس کے بعد آپ کے پاس کوئی اور راستہ نہیں رہتا کہ آپ عالمی عدالت انصاف میں اپنا مقدمہ لڑیں اور عدالت کے حکم کی تعمیل کریں، اور اگر نہیں کرتے تو پھر وہی توہین عدالت اور وہ نتائج ہوں گے جو دیگر کیسز میں ہوتے ہیں۔ بالفرض پاکستان عالمی عدالت کے احکامات کی تکمیل نہیں کرتا تو بھارت کا کیس مضبوط ہو جاتا ہے کہ پاکستان کا مقدمہ جھوٹ پہ مبنی ہے اور پاکستان ثابت نہیں کر سکا۔ یاد رہے کہ نواز شریف نے بھارت کے عالمی عدالت میں جانے کے فیصلے سے بھارت کو بہت بڑا سہارا فراہم کیا۔ ایک جانب فی الوقت کلبھوشن یادو کی پھانسی رک گئی، جبکہ دوسری جانب اپوزیشن اور مفادات پرست نون لیگی ٹولے کو آگے کر دیا تاکہ وہ ایسے تمام قوانین کی مخالفت کریں جو عالمی عدالت انصاف کے فیصلوں کے عین مطابق ہوں، تاکہ بھارت جو اس وقت کچھ نہ کرنے کی پوزیشن میں ہے، کم از کم توہین عدالت کے ذریعے بھارت کو مضبوط پوزیشن میں لا سکے۔ عالمی عدالت انصاف نے کلبھوشن یادو کو نہ تو رہائی کا پروانہ دیا ہے اور نہ ہی کلبھوشن یادو کی رہائی کا مطالبہ کیا، بلکہ صرف کونسلر کی رسائی اور پاکستانی عدالت میں ہی اپیل کا حق دینے کا حکم دیا، کیونکہ پاکستان عالمی عدالت میں ثابت کرنے میں کامیاب رہا کہ کلبھوشن یادو پاکستان میں جاسوسی اور دہشت گردی کا مرتکب رہا ہے۔ اگرچہ بالفرض کلبھوشن کو پھانسی نہ بھی ہو تو بھی کلبھوشن کو بھارت کے حوالے نہیں کیا جائے گا، وہ پاکستان ہی کی قید میں رہے گا۔ ہاں، شاید اس کی رہائی کا صرف ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے کہ عالمی عدالت انصاف کے احکامات کو نہ مان کر کیس کو کمزور کیا جائے، تب ہی بھارت دوبارہ اس کیس میں جان ڈال سکتا ہے۔ پاکستان نے احکامات کی تعمیل نہیں کی تو دوسری صورت میں بھارت کے پاس ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھنے کے سوا کوئی دوسرا چارہ نہ ہوگا۔ پاکستان حق پر ہے، اس لیے عدالت کے تمام
احکامات کی تکمیل کر چکا ہے۔ اب آپ یہاں خود ہی فیصلہ کیجئے کہ مجرم اور غدار کون ہے۔ جب فوج پھانسی کا حکم دے چکی تھی، حکومت بھی نواز شریف کی تھی، تو وہ بھارت کا ساتھ نہ دیتا تو پوری دنیا مل کر بھی پاکستان کو کلبھوشن کی پھانسی سے روک نہیں سکتی تھی، اور آج یہ کیس عمران خان کی حکومت تک چل نہ رہا ہوتا، جنہیں یہ کیس لڑنا پڑا اور عالمی عدالت انصاف کے احکامات کی تکمیل کرنا پڑی، کیونکہ نواز شریف نے بھارت کو یہ موقع فراہم کیا اور وہ کلبھوشن کا کیس عالمی عدالت انصاف میں لے کر جائے۔ یہاں ایک بات تو اور بھی بتاتی چلوں کہ بھارت نے نواز شریف کے پاکستان مخالف انٹرویو میں، جس میں غدار وطن نے کہا کہ پاکستان بھارت میں دہشت گردی کرواتا ہے، جسے جواز بنا کر کلبھوشن کا پورا کیس لڑا گیا۔ خود پاکستان کا 3 بار کا وزیر اعظم یہ اعتراف کر رہا ہے کہ پاکستان بھارت میں دہشت گردی کا مرتکب ہے۔ یہ تو بھلا ہو پاکستانی وکیل خاور صاحب کا کہ جنہوں نے نواز شریف کو پاکستان کا وزیر اعظم ہی نہیں بلکہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے سزا یافتہ ایک مجرم کا بیان ہے، اس لیے اس کا بیان کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اب وہی ٹولہ دوبارہ سرگرم ہوا ہے کہ کلبھوشن کو NRO دے دیا گیا ہے۔ ان جاہلوں کے لیے اطلاع کے لیے عرض ہے کہ پاکستان کی عدالتوں میں ہی یہ اپیل دائر ہوگی۔ اب تو آپ یہ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ تو ساتھیو، یہ جو پروپیگنڈا آج کل چلایا جا رہا ہے، اس پروپیگنڈے کی روک تھام بھی ہم پر فرض ہے، کیونکہ یہ تحریر طویل تھی، یہ فیس بک پہ لگ بھی چکی ہے، مگر آپ لوگ اتنی لمبی تحریریں پڑھتے نہیں ہیں، اور میں اس کو تاریخ کا حصہ بھی بنانا چاہتی تھی، تو اس کو ویڈیو کے ذریعے محفوظ کر دیا گیا ہے اور آپ لوگوں تک حقائق بھی بیان کر دیے گئے ہیں کہ وہ کون سا NRO ہے جو کہ عمران خان کی حکومت نے کلبھوشن یادو کو دیا ہے، اور اس کے بارے میں جو پروپیگنڈا اور افواہوں کا بازار گرم ہے، اس کا جواب دینا بھی لازمی تھا۔ تو اس ویڈیو کے آخر میں پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگانا چاہتی ہوں۔ انشاءاللہ پاکستان کے بارے میں دشمنوں کے سب منصوبے ناکام ہوں گے، اور میرا رب ان تمام شہیدوں کے لیے جن کی قربانیاں پاکستان بننے میں دی گئیں اور جو پاکستان بننے کے بعد شہید ہوئے، ان کے خون کو کبھی رائیگاں نہیں جانے دے گا، اور ہمارا وطن ہمیشہ سربلند ہوگا، کامیاب ہوگا، اور پاکستان کی سربلندی ہماری سربلندی ہے۔ تو انشاءاللہ میں جلد ہی کسی اور موضوع کے اوپر ویڈیو لے کے حاضر ہوں گی۔ تو اس کے آخر میں خدا حافظ سے پہلے میں کہوں گی پاکستان زندہ باد۔ خدا حافظ۔